آج ہم لوگ بات کریں گے ایک ایسے آرٹسٹ کے بارے میں جس کی اپنی زندگی انتہائی غربت، تنہائی اور ڈپریشن میں گزری۔ اس کو اپنے رنگوں اور کینوس کے لیے اپنے بھائی سے مالی امداد لینا پڑتی۔ اس کی نوجوانی کی موت کے بعد اس کی تصویریں اب دنیا میں سب سے مہنگی تصویریں مانی جاتی ہیں۔ آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ میں وین گاغ کی بات کر رہا ہوں۔ 1853 میں ایک پادری کے گھر ہالینڈ میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں ایک فنکارہ تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی نوجوانی کے اوائل میں پینٹنگ اور سکیچنگ کرتا رہا، اور یہ شاید اس کے باپ کا اثر تھا کہ اس نے اپنے باپ کی طرح پادری بننے کی کوشش کی، لیکن اس کے لیے سخت محنت اور تعلیم کی ضرورت تھی، اس لیے جلد ہی وہ اس سے اکتا گیا اور تبلیغ کا رخ کیا۔ اس کو یہاں سے بھی مایوسی ہوئی کیونکہ وہ بے لوث خدمت اور اپنے حلیے سے بیگانگی نے اس کے ساتھیوں کو پریشان کر دیا اور اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ ایک مرتبہ پھر وین گاغ نے اپنے آپ کو ایک نئے جذبے اور جدوجہد سے آرٹسٹ بننے کا ارادہ کیا۔ وہ کچھ سال بعد اپنے باپ سے مذہبی جھگڑے پر گھر چھوڑ کر ہیگ چلا گیا۔ وین گاغ واپس اپنے والدین کے پاس آیا اور یہیں پر اس نے اپنی مشہور پینٹنگ پوٹیٹو ایٹرز پینٹ کی۔ یہ ایک اداس تصویر ہے جس میں دیہاتیوں کو شام کے کھانا کھاتے ہوئے دکھایا گیا۔ کچھ عرصہ بعد وین گاغ اپنے بھائی تھیو کے پاس پیرس چلا گیا، جس نے ساری زندگی اپنے بھائی کی مالی امداد کی۔ پیرس میں وین گاغ کا اپنے دور کے مشہور آرٹسٹوں جارج سورے، تولیز لاطرے، گوگین، پسارو وغیرہ سے ملاقات ہوئی، اور اس نے امپریشنسٹ سے متاثر ہو کر اسٹوڈیوز سے باہر جا کر پینٹ کرنا شروع کر دی۔ وین گاغ اپنے بھائی تھیو کو خط لکھ کر اپنے لیے رنگ اور کینوس منگواتا تھا، اور اس میں وائٹ اور یلو رنگ سب سے زیادہ ہوتے تھے، جس کے بعد بلو اور پرپل رنگ ہوتے تھے۔ بلو اور پرپل رنگ یلو کو نمایاں کرتے۔ وین گاغ نے فرانس کے جنوب میں ایک گھر جسے یلو ہاؤس کہا جاتا ہے کرائے پر لے لیا۔ وین گاغ کا خیال تھا کہ رنگوں کو ایگزیجریٹ کر کے پینٹ کرنے سے وہ اپنے آپ کو زیادہ فورسفلی ایکسپریس کر سکتا ہے۔ وین گاغ کے دن میں 16 گھنٹے کام کرنے سے لگتا ہے جیسے اس کو اپنی مختصر زندگی کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔ وین گاغ کی ناکام محبت، کام کا بوجھ اور تنہائی نے اس کو جلدی دماغی ہسپتال پہنچا دیا۔ آج ہم جس تصویر سٹیری نائٹس کا ذکر کریں گے وہ اسی دماغی ہسپتال کی کھڑکی سے پینٹ کی گئی ہے۔ اس تصویر میں شہر، قدرت اور خدا کے تعلق کو ظاہر کیا گیا ہے۔ زندگی کے اس آخری سال میں بھی وین گاغ نے ایک سال میں 200 تصویریں بنائیں، لیکن ان کی خصوصیت سوئرلنگ سٹروکس ہیں جو اس کے ذہنی درد کی عکاسی کرتی ہیں۔ اس تصویر میں شہر سوئے ہوئے ہے جبکہ آسمان اور پہاڑ 3/4 حصے پر چھائے ہوئے ہیں۔ درمیان میں ایک گرجا گھر ہے، لیکن بائیں ہاتھ پر سائپس کے درخت کے سامنے بہت چھوٹا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ 11 ستارے اور چاند کا اشارہ حضرت یوسف کے خواب کی طرف ہے، جس میں چاند اور 11 ستارے اس کے سامنے سجدہ کرتے۔ شہری تہذیب میں خدا کی عبادت کے روایتی طریقے وین گاغ کے اظہار کے لیے بہت محدود ہیں۔ ایک کرٹک کا خیال ہے کہ چاند کا پیلا رنگ اور سفید ہالہ انڈے کی نشاندہی کرتا ہے، اور کالا سائپس کا درخت ان ستاروں کے سفید ہالوں کو چھید رہا ہے، روح کی ظاہری خول کو جیسے توڑ رہی ہو۔ وین گاغ نے دماغی ہسپتال چھوڑ کر دوبارہ پینٹنگ شروع کی اور جلد ہی اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ وہ 37 سال کی عمر میں اپنے بھائی تھیو کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وین گاغ کی جو تصویریں ہیں وہ اس کے دماغی خلل کی عکاسی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اور شواہد یہ بتاتے ہیں کہ وین گاغ جب بیمار تھا تو اس وقت وہ پینٹنگ نہیں کرتا تھا۔ وہ پینٹنگ اس وقت کرتا تھا جب وہ ذہنی طور پر ٹھیک ہوتا تھا۔